آہستہ آہستہ وہ جہان سکندر کے استقبال میں ایڈجسٹ ہوتی جا رہی تھی۔ ڈی جے کی نیند اور نسیان البتہ اسے عاجز کر دیے تھے۔ ڈی جے کو ذرا کہیں ٹیک مل جاتی، وہ آنکھیں بند کر کے سونے کے لیے تیار ہو جاتی، اور پھر اس کا بھلکڑ پن حیا جب بھی کچھ فوٹو کاپی کروانے جاتی، اسے وہاں لاوارث پڑے کسی رجسٹر، کسی نوٹس کے جتے، کسی کتاب پر ہمیشہ شناسائی کا گمان گزرتا۔ وہ اسے اٹھا کر دیکھتی تو بڑا بڑا ڈی جے لکھا ہوا تھا۔ وہ ہر چیز واپس لا کر ڈی جے کے سر پر مارا کرتی تھی، اور ڈی جے یہ ادھر کیسے پہنچ گیا کہہ کر ہنسنے لگ جاتی تھی۔ سبانجی میں ان کا ایک مخصوص آئی ڈی کارڈ بنا تھا، اس پہ تصویر کھنچوانے کی شرط اور گردن کھلی رکھنا تھی۔ وہ موبائل کے پری پیڈ کارڈ کی طرح تھی۔ گورسل کا ٹکٹ، فوٹو کاپیر کی رقم اور دوپہر کے کھانے کا بل اسی کارڈ پہ ادا ہوتا تھا۔ اس میں موبائل کے ایزی لوڈ کی طرح بیلنس ڈلوایا جاتا تھا۔ انہیں ان 5 ماہ میں ہر مہینے کے 1000 یورو کا اسکالرشپ ملنا تھا، مگر چند تکنیکی مسائل کے باعث کسی بھی اسکالرشپ اسٹوڈنٹس کے فری کے 1000 یورو نہیں آئے تھے۔ امید تھی کہ مارچ میں اکٹھے 2000 مل جائیں گے اور پھر آگے ہر مہینے باقاعدگی سے ملا کریں گے۔ تب پاکستان سے آئی رقم سے گزارا کرنا تھا، سو آج کل سب ایکسچینج اسٹوڈنٹس کا ہاتھ تنگ تھا۔ دوپہر کا کھانا وہ سبانجی کے ڈرائنگ ہال میں کھاتی تھی۔ رات کا کھانا اپنے کمرے میں خود بنانا ہوتا۔ ہر بلاک میں ایک کچن تھا جہاں پر ہر اسٹوڈنٹ اپنا ناشتہ اور رات کا کھانا تیار کرتا تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ وہاں طلباء کے لیے خصوصی ڈیزائن کردہ چولہے تھے۔ اس خطرے کے پیش نظر کہ کہیں کوئی پڑھائی میں مگن چولہے پہ کوئی رکھ کے بھول جائے یا گیس کھلے چھوڑ دے اور نقصان ہو، وہ چولہے آٹومیٹک تھے۔ ہر 15 منٹ بعد جب چولہا خوب گرم ہو جاتا تو خود بخود بند ہو جاتا، مگر چند 5 منٹ بعد دوبارہ جل اٹھتا۔ ان کو بند ہونے سے روکنے کا کوئی طریقہ نہ تھا، اور ایسے بیکار چولہوں پہ دیسی کھانا پکانا ناممکن تھا۔ ہاسٹل کے بلاکس کے قریب ہی ایک بہت بڑا لگژری سپر اسٹور دیاسا تھا۔ دیا اس کا نام تھا اور سا ترک میں اسٹور کو کہتے تھے۔ وہ دونوں دیا اسٹور سے راشن لاتی اور بل آدھا آدھا تقسیم کر لیتی۔ ایک رات حیا کھانا بناتی اور وہ بہت اچھا سا دیسی کھانا ہوتا۔ دوسری رات ڈی جے کی باری ہوتی اور جو وہ بناتی وہ کچھ بھی ہوتا تھا مگر کھانا نہ ہوتا۔ ڈی جے میں یہ تمہارے سر پر الٹ دوں گی۔ وہ جب غیر بھنے ابلی ہوئی سبزی کا سالن دیکھتی یا پھر ابلے چاولوں پہ آملیٹ کے ٹکڑے تو ڈی جے پہ خوب چلایا کرتی تھی۔ اور پھر ترکی کے مسالے وہ اتنے پھیکے ہوتے کہ حیا 4 چمچے بھر کے سرخ مرچ ڈالتے تو بھی ذرا سا ذائقہ آتا۔ کھانے اس کے بھی پھیکے ہوتے مگر ڈی جے سے بہتر تھے۔ البتہ اپنے کمرے میں روز جب صبح ہوتی تو ڈی جے بینک کی سیڑھیاں لانگ کر اترتی اور اسی طرح نہار منہ کھڑکی میں کھڑی ہو جاتی، پھر پٹ کھول کر باہر چہرہ نکال کر زور سے آواز لگاتی، گڈ مارننگ ڈی جے، اور جواب میں دور کسی بلاک سے ایک لڑکا زور سے پکارتا، ٹی بے۔ غالباً وہ ڈی جے کے الفاظ ٹھیک سمجھ نہیں پاتا تھا۔ ڈی جے روز صبح صبح یہی عمل دہراتی تھی۔ اس کے ٹی بے کہنے کے بعد وہ پکارتی، ذلیل، اور وہ لڑکا جواباً چلاتا، دادی۔ اس کے بعد حیا کمبل سے منہ نکال کر کشن اٹھاتی، وہ ڈی جے کو زور سے دے مارتی، یوں اس کی اور اس ان دیکھے لڑکے کی گفتگو اختتام پذیر ہوتی۔ گھر روز ہی بات ہو جاتی تھی، البتہ موبائل کے رجسٹریشن میں مسئلہ ہوا تھا۔ ڈی جے کا تو رجسٹر ہو گیا مگر حیا کے ساتھ ہوا یوں کہ اس کے پاسپورٹ پہ جہاں انٹری کی تاریخ 5 فروری لکھی تھی وہاں اوپر آفیسر کے دستخط کے باعث 5 کا ہندسہ بظاہر 6 لگ رہا تھا۔ تاریخ کا ذرا سا فرق مشکل پیدا کرنے لگا اور اس کا فون رجسٹر نہ ہو سکا۔
وہ ترک سم اس پہ استعمال نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ ہفتے کے بعد غیر رجسٹرڈ فون پہ ترک سم بلاک ہو جاتی تھی۔ تو حالے نے اسے اپنا ایک پرانا موبائل سیٹ لا دیا اور وہ اس بدصورت موٹے بھدے فون کو برداشت کرنے پر مجبور ہو گئی۔ اپنے موبائل پہ اس نے اپنی پاکستانی سم لگا دی تھی اور وہ رومنگ پر ٹھیک چل رہا تھا۔ تمہارا کہاں کا پلان ہے؟ حیا نے چاولوں کی پلیٹ میں سے چمچہ بھرتے ڈی جے سے پوچھا۔ یہ پلاؤ اب اس کا اور ڈی جے کا مرغوب ترین کھانا بن چکا تھا، اور ساتھ ترک کوفتے اور پھلوں کا سلاد۔ وہ دونوں آمنے سامنے ڈائننگ ہال میں بیٹھی جلدی جلدی کھانا کھا رہی تھی۔ میں سسلی جانا چاہتی ہوں شاپنگ وغیرہ کے لیے، اور تم تو اپنے پھپھو کے گھر جاؤ گی نا؟ ڈی جے کوفتے کے سالن میں سے تیل نکال کر دوسرے پیالے میں ڈال رہی تھی۔ وہ یوں ہی ہر سالن میں سے تیل نکالا کرتی تھی، تلی ہوئی چیز کو اخبار میں لپیٹ کر دباتی اور پھر کھاتی۔ ہاں، اور تم ہڈیوں کا ڈھانچہ اسی لیے ہو۔ حیا نے رک کر ناگواری سے اس کے عمل کو دیکھا۔ وہ بنا اثر لیے اوپر آیا تیل دوسرے پیالے میں انڈیلتی رہی۔ ڈائننگ ہال بے حد وسیع و عریض تھا، ہر سو زرد روشنیاں جگمگا رہی تھیں۔ وہاں دولبمی سی قطاروں میں مستطیل میزیں لگی تھیں اور دونوں قطاروں کے چاروں طرف کرسیوں کی سرحد بنی تھی۔ ہر طرف گہما گہمی رش اور شور سا تھا۔ دفتن پلیٹ کے ساتھ رکھا حیا کا موبائل بج اٹھا۔ اس نے چمچہ پلیٹ میں رکھا اور نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے چمکتی اسکرین کو دیکھا۔ تایا فرقان ہوم کالنگ۔ حیا ارم بول رہی ہوں۔ کیسی ہو ارم؟ نوالا منہ میں تھا، اس لیے اس کی پھنسی پھنسی آواز نکلی۔ ٹھیک، تم سناؤ؟ ارم کی آواز میں ذرا بے چینی تھی۔ سب خیریت ہے؟ تم سناؤ، کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ نہیں، ہاں سنو، ایک بات تھی۔ ارم کی آواز دھیمی سرگوشی میں بدل گئی۔ کہو، میں سن رہی ہوں۔ اس کے ذہن کے پردے پر وہ ویڈیو ابھری تھی۔ وہ یار عجیب سی بات ہے، مگر تم ابا وغیرہ کو نہ بتانا۔ اصل میں کل شام جب میں یونیورسٹی سے واپس آئی تو گیٹ کے قریب ایک خواجہ سی رہا تھا، اس نے مجھے روکا۔ حیا بالکل دم سادھے سنے گئی۔ پل بھر کو اسے ڈائننگ ہال کی آوازیں آنا بند ہو گئی تھی۔ اس کی سماعت میں صرف ارم کے الفاظ گونج رہے تھے۔ پہلے تو میں ڈر گئی، مگر اس نے کوئی غلط حرکت نہیں کی تو مجھے تسلی ہوئی۔ وہ مجھ سے تمہارا پوچھ رہا تھا کہ حیا باجی کہاں ہیں اور کیسی ہیں، امریکہ پہنچ گئیں خیریت سے؟ میں نے بتایا کہ وہ امریکہ نہیں ترکی گئی ہے۔ پھر وہ کہنے لگا کہ میں تمہیں اس کا سلام، اور وہ جھجکی، اور دعا دے دوں۔ اور کچھ نہیں، مگر تم ابا وغیرہ کو مت بتانا کہ میں نے ایک خواجہ سراج سے بات کی ہے۔ یہ بات تمہیں اس سے مخاطب ہونے سے قبل سوچنی چاہیے تھی۔ بہرحال میں نہیں جانتی وہ کون ہے۔ کیا نام بتایا اس نے اپنا؟ ڈولی۔ پتہ نہیں کون ہے، آئندہ ملے تو بات نہ کرنا بلکہ نظر انداز کر کے گزر جانا۔ مزید چند باتیں کر کے اس نے فون رکھ دیا اور دوبارہ پلیٹ کی طرف متوجہ ہوگی۔ ویسے تمہاری پھپھو کا کوئی ہینڈسم بیٹا ویٹا ہے؟ ڈی جے نیپکن سے ہاتھ صاف کر کے مگن سے انداز میں پوچھ رہی تھی۔ اس کا ہاتھ رک گیا۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ کیوں؟ تمہاری چمک دمک دیکھ کر یہ خیال آیا۔ ڈی جے نے مسکراہٹ دباتے اپنی اینک انگلی سے پیچھے کی۔ حیا نے یوں ہی چمچہ پکڑے گردن جھکا کر خود کو دیکھا۔ پاؤں کو چھوٹے زرد فراق اور چوڑی دار پاجامے میں ملبوس تھی۔ فراق کی زرد شیفون کی تنگ چوڑی دار آستینیں کلائی تک آتی تھیں۔ شیفون کا دوپٹہ اس نے گردن کے گرد لپیٹ رکھا تھا۔ بالیں حسب عادت سمیٹ کر دائیں کندھے پہ آگے کو ڈال رکھے تھے۔ ہاں، ہے ایک بیٹا مگر شادی شدہ ہے۔ وہ لاپرواہی سے شانے اچکا کر پلیٹ میں پڑا کوفتہ کاٹنے سے توڑنے لگی۔ سارا مزہ ہی کڑکڑا کر دیا۔ او ڈی جے، یہ کیا؟ وہ ڈی جے کو پیچھے کچھ دیکھ کر رکی تھی۔ کوفتہ ہے اور کیا؟ ڈی جے نے کانٹے میں پھنسے کوفتے کو دیکھ کر کہا۔ افو، اپنے پیچھے دیکھو، اس نے جھنجھلا کر کہا تو ڈی جے نے گردن موڑی۔ وہاں ایک قدرے فربھی مائل لڑکی چلی آ رہی تھی۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ وہ شلوار قمیض اور دوپٹے میں ملبوس تھی۔ سماجی میں ہم وطن۔ ڈی جے نے بے یقینی سے پلکیں جھپکیں۔ اگلے ہی پل وہ دونوں اپنے کوٹ اٹھا کر کھانا چھوڑ کر اس کی جانب لپکی تھیں۔ وہ لڑکی اپنی کتابیں سنبھالتی چلی آ رہی تھی۔ ان دونوں کو دیکھ کر ٹھٹکی۔ وہ ڈی جے کی شلوار قمیض اور حیا کا فراق پاجامے بے یقینی سے دیکھ رہی تھی، اور وہ دونوں اس کی شلوار قمیض۔ آپ پاکستانی ہیں؟ حیا پرجوش سی اس کے پاس گئی۔ ڈی جے اس سے ذرا پیچھے تھی۔ نہیں، میں انڈین ہوں۔ ڈی جے ڈھیلی پڑ گئی۔ رہنے دو، مجھے
کبھی ورلڈ کپ کا غم نہیں بھولا۔ اس نے سرگوشی کی، 3 سال پہلے مصباح الحق کا آخری بال پر آؤٹ ہونا ڈی جے کو کبھی نہیں بھولتا تھا۔ حیا نے زور سے اپنے پاؤں ڈی جے کے جوتے پر رکھ کر دبایا۔ ہم پاکستانی ایکسچینج اسٹوڈنٹس ہیں، حیا سلیمان اور یہ خدیجہ رانا۔ میں انجم ہوں، میں اور میرے ہسبینڈ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اور ہم یہاں پڑھاتے بھی ہیں۔ ادھر فیکلٹی میں ہمارے اپارٹمنٹ ہے، وہاں رہتے ہیں ہم، کبھی آؤ نا ادھر۔ انجم ان دونوں سے زیادہ پرجوش ہو گئی تھی۔ شیور انجم باجی، ڈی جے ان کا مسلمان ہونا سن کر پھر سے خوش ہو گئی تھی۔ وہ تینوں کافی دیر وہاں کھڑی باتیں کر رہی تھی اور جب ڈی جے کو یاد آیا کہ گورسل نکلنے میں 5 منٹ ہیں تو انجم باجی کو جلدی سے خدا حافظ بول کر وہ اپنا کوٹ ہاتھوں میں پکڑے باہر بھاگی۔ وہ ٹاکسم کے پارک میں سنگی بینچ پر بیٹھی تھی۔ اس نے اپنا سفید لمبا اونی کوٹ اب زرد فراق پر پہن لیا تھا اور سر جھکائے ہاتھ میں پکڑی شکن زدہ چپٹ پیسس بین پپو کا نمبر موبائل میں ملا رہی تھی۔ ابھی تک اس نے اس نمبر کو موبائل میں محفوظ نہیں کیا تھا۔ وہاں دور تک سبزہ پھیلا تھا، خوش نما پھول اور رنگوں کی تتلیوں کی بہتات، ہوا اس کے لمبے بال اڑا رہی تھی۔ وہ موسم سے لطف اندوز ہوتے ہوئے فون پر جاتی گھنٹی سننے لگی۔ ہیلو، بہت دیر بعد جہان نے فون اٹھایا۔ جہان، میں حیا۔ اس کے انداز میں خفت درائی۔ اس سے کہہ رہا تھا اس لیے آج جا رہی تھی، ورنہ اس سرخ کوٹ نے تو اسے خوب بے وقت کیا تھا۔ ہاں حیا بولو۔ وہ مصروف سا لگ رہا تھا۔ میں ٹاکسم پہ ہوں، تم مجھے یہاں سے پک کر کے گھر لے جا سکتے ہو؟ آج ویکینڈ تھا تو سوری حیا، میں شہر سے باہر ہوں، تم گھر ممی کو فون کر لو نا۔ یہ تمہارے گھر کا نمبر نہیں ہے۔ اس نے حیرت سے چیٹ کو دیکھا۔ نہیں، یہ تو میرا موبائل نمبر ہے۔ تو کیا اس نے داور بھائی کی مہندی والے روز جہان کے موبائل پہ فون ملا دیا تھا؟ اوہ، مجھے پپو کا نمبر لکھوا دو۔ جہان نے فوراً نمبر لکھوایا۔ اچھا، میں ڈرائیو کر رہا ہوں، پھر بات ہوتی ہے۔ مزید کچھ سنے بغیر اس نے فون بند کر دیا۔ وہ دل محسوس کر رہ گئی، عجیب اجنبی سا اپنا تھا۔ پپو اسے کیب پہ لینے آئی تھیں، وہ جو لیراز کی بچت کے چکر میں کیب کر کے نہیں گئی تھیں۔ خوب شرمندہ ہوئی۔ گاڑی نہیں تھی تو بتاتی، میں تو ایسے ہی۔ کوئی بات نہیں، گاڑی تو جہان کے پاس ہوتی ہے۔ اور وہ مزید شرمندہ ہوئی، پھر گردن موڑ کر کھڑکی کے باہر دوڑتے درخت دیکھنے لگی۔ اسے پپو کچن میں ہی لے آئیں۔ حسب عادت وہ کام میں مصروف ہو گئیں۔ یہ میرے لیے اتنا بکھیڑا پالنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ ارد گرد پھیلی اشیاء دیکھ کر خفا ہوئی۔ کوئی بات نہیں، تم میری بیٹی ہو، میرا ہاتھ بٹا دو گی، اس لیے میں نے یہ سب شروع کر لیا۔ دونوں کے درمیان پچھلی ملاقات کے ناخوشگوار اختتام کا کوئی تذکرہ نہ ہوا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ چلیں آج پلاؤ تو میں ہی بناتی ہوں، مجھے ریسیپی سمجھاتی جائیں۔ ویسے بھی ترکوں کی میز اس پلاؤ کے بغیر ادھوری لگتی ہے۔ وہ کوٹ سٹینڈ پر لٹکا کر آستین کلائی سے ذرا پیچھے کرتی واپس آئی۔ دوپٹہ اس نے اتار کر کرسی پہ رکھ دیا تھا۔ پہلے تو تم چکن کی بوٹیاں کاٹ دو۔ انہوں نے ٹوکری میں رکھے مرغ مسلم کی طرف اشارہ کیا اور خود چولہے پر چڑھی دیگچی میں چمچہ ہلانے لگیں۔ چھری تو یہ پڑی ہے، کٹنگ بورڈ کدھر ہے؟ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کٹنگ بورڈ؟ اوہو، وہ تو صبح نہیں مل رہا۔ جہان بھی پتہ نہیں چیزیں اٹھا کر کدھر رکھ دیتا ہے۔ ٹھہرو، میں ایک پرانا بورڈ لے آؤں اوپر ایٹک سے۔ آپ رہنے دیں، میں لے آتی ہوں۔ ایٹک اوپر کس طرف ہے؟ سیڑھیوں سے اوپر، راہداری کے آخری سرے پہ۔ مگر تمہیں تکلیف ہوگی، میں خود۔ آپ گوشت بھنے، جل نہ جائے۔ میں بس ابھی آئی۔ وہ ننگے پاؤں چلتی باہر لوبک روم تک آئی۔ سیڑھیوں کے ساتھ لگے قداور آئینے میں اسے اپنا عکس دکھائی دیا تو ذرا سی مسکرا دی۔ فرش کو چھوتے زرد فراق میں وہ کھلتے پھولوں کی طرح لگ رہی تھی۔ گلے کا کارڈ کھلا تھا اور اس کے دہانے پہ چھوٹے چھوٹے سورج مکھی کے پھولوں کی لیس نیم دائرے میں لگی تھی۔ یوں لگتا تھا اس کی خوبصورت لمبی گردن میں سورج مکھی کے پھولوں کا ڈھیلا سا ہار لٹک رہا۔ اس نے انگلیوں فراق پہلوؤں سے ذرا اٹھایا اور ننگے پاؤں لکڑی کے زینوں پر چلنے لگی اور راہداری کے آغاز میں قبہ کا دروازہ
بند تھا، شاید وہ جیہان کا ایک کمرہ تھا۔ ابھی گھر میں داخل ہوتے ہوئے پھپھو نے ایسا کچھ بتایا تھا۔ وہ ایک نظر بند دروازے پر ڈال کر آگے بڑھ گئی، پھر اب اس نے پہلوں سے چھوڑ دیا تھا۔ ایٹک میں آگے پیچھے بہت سے صندوق اور کاٹھ کا بال رکھا تھا۔ متذبذب سی اندر آئی، بتی نہ جانے کدھر تھی۔ اس نے دروازہ کھلا رہنے دیا، باہر سے آتی روشنی کافی تھی۔ وہاں ہر سو سامان رکھا تھا، کٹنگ بورڈ نہ جانے کدھر تھا۔ وہ اندازاً آگے بڑھی اور ایک کونے والے صندوق کا کنڈا کھول کر ڈھکن اوپر اٹھایا۔ نیچے لونگ روم سے بیرونی دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی، ساتھ میں جیہان اور پھپھو کی ملی جلی آوازیں۔ یقیناً وہ آ گیا تھا۔ وہ مسکرا کر صندوق پر جھکی، اس میں الیکٹرک کا کوئی ٹوٹا پھوٹا سامان رکھا تھا، کٹنگ بورڈ کہیں نہیں تھا۔ حیا نے ڈھکن بند کیا اور نسبتاً کونے میں رکھے صندوق کی طرف آئی۔ اپنے عقب میں اسے راہداری سے کسی دروازے کے ہولے سے کھلنے کی چر سنائی دی تھی۔ جیہان اتنی جلدی اوپر پہنچ گیا مگر وہ اب پلٹی نہیں اور صندوق کو کھولنے لگی، جس کے ڈھکن کے اوپر گرد اور مکڑی کے جالوں کی تہہ بنی تھی۔ اس نے چند چیزیں الٹ پلٹ کی تو بے اختیار گرد نتنوں میں گھسنے لگی۔ اسے ذرا سی کھانسی آئی۔ پورا ایٹک بے حد صاف تھا، ماسوائے اس کونے میں رکھے 2-3 صندوقوں کے جسے انہیں زمانوں سے نہ کھولا گیا ہو۔ اس کی پشت پہ ایٹک کا آدھ کھلا دروازہ ہولے سے کھلا، کوئی چوکھٹ میں آن کھڑا ہوا تھا، یوں کہ راہداری کی آتی روشنی کا راستہ رک گیا۔ پھر پل بھر میں ایٹک نیم تاریک ہو گیا۔ وہ پلٹنے ہی لگی تھی کہ صندوق میں کسی خاکی شے کی جھلک دکھائی دی۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر اسے اوپر نکالا۔ وہ لکڑی کا تختہ نہیں تھا بلکہ اکڑا ہوا کپڑا تھا۔ حیا نے کپڑا کھول کر سیدھا کیا، ایک پرانی گردآلود خاکی شرٹ، ستارے، تمغے اور ایک نام کی تختی۔ چوکھٹ میں کھڑا شخص چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھنے لگا۔ حیا نے نیم اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر وہ تختی پڑھی۔ سکندر شاہ۔ اس نے بے اختیار رینک دیکھا، وہ کرنل کی نشاندہی کر رہا تھا۔ وہ شرٹ ہاتھ میں پکڑے کسی الجھن میں گرفتار پلٹی، ایک دم جھٹکے سے پیچھے ہٹی۔ اس کے عقب میں جیہان نہیں تھا، وہ کوئی اور تھا۔ دراز قد، کن پٹیوں اور پیشانی سے جھلکتے سفید بال، سخت نپوش نائٹ گاؤن میں ملبوس۔ وہ کڑی نگاہوں سے اسے دیکھتے قریب آ رہے تھے۔ وہ سانس روکے انہیں دیکھے گئی۔ وہ عین اس کے سر پر آئے اور ایک جھٹکے سے اس کی گردن دبوچی۔ میری جاسوسی کرنے آئی ہو؟ اس کے گلے کو دبوچتے وہ ورائے تھے۔ بے اختیار اس کے لبوں سے چیخ نکلی۔ شرٹ اس کے ہاتھ سے پھسل گئی۔ اس نے اپنی انگلیوں سے گردن کے گرد جکڑے، ان کے ہاتھ کو ہٹانے کی کوشش کی مگر بے سود۔ پاکستانیوں نے بھیجا ہے تمہیں؟ اپنے مالکوں کو بولو، انہیں بلیو پرنٹس کبھی نہیں ملیں گے۔ چھوڑیں مجھے۔ وہ زور سے کھانسی اور اس کا دم گھٹنے لگا۔ وہ اس کا گلا دبا رہے تھے۔ کوئی مجھ تک نہیں پہنچ سکے گا، کبھی نہیں۔ ہر چیز آگے دے دی گئی ہے، ہر چیز۔ انہوں نے اسے گردن سے دبوچے، اس کا سر کھلے صندوق پہ جھکایا۔ وہ تڑپنے چلانے لگی۔ چھوڑیں مجھے۔ وہ اپنے ناخن کے ہاتھ میں چبھو کر ان کو ہٹانے کی ناکام سعی کر رہی تھی۔ تمہیں واپس نہیں جانے دوں گا۔ وہ بلیو پرنٹس تمہیں کبھی نہیں ملیں گے۔ حیا کا سانس رکنے لگا۔ وہ اس کا سر صندوق میں دے کر اوپر سے ڈھکنا بند کر رہے تھے۔ اسے لگا وہ مرنے والی ہے۔ امی، امی! وہ وحشت سے چلانے لگی۔ وہ اس کو گردن سے دبوچے اس کا سر منہ کے بل اندر دے رہے تھے۔ گرد سے اٹے صندوق میں اس کا سانس اکھڑنے لگا۔ چھوڑیں! دھاڑ سے دروازہ کھلا اور کوئی غصے چلاتا اندر آیا۔ اس کی گردن کے گرد جکڑے ہاتھ کو کھینچ کر الگ کیا اور ادھ کھلا ڈھکن پورا کھول کر دوہری ہو کر اوندھی جھکی۔ حیا کو بازو سے پکڑ کر پیچھے ہٹایا۔ کیا کر رہے تھے آپ؟ وہ آپ کی بیٹی کی طرح ہے۔ ایک بات میری دھیان سے سنیں، آئندہ اگر آپ نے اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ انگشت اٹھا کر سختی سے وہ انہیں تنبیہ کر رہا تھا۔ جیہان کو دیکھ کر وہ 2 قدم پیچھے ہٹ کر خاموشی سے اسے سنتے گئی۔ اور تم؟ وہ حیا کی طرف پلٹا، ایک غصیلی نگاہ اس پر ڈالی اور کوہنی سے پکڑ کر کھینچتا باہر لایا۔ اوپر کیوں آئی تھیں؟ کس نے کہا ادھر آؤ؟
सीढ़ियों के दहाने पे लाकर उसने हया का चेहरा देखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। दहशत से चेहरे का रंग लिबास की मानद ज़र्द पड़ चुका था। गर्दन पे उंगलियों के सुर्ख निशान पड़े थे। वो हौले हौले कांप रही थी। वो पुप्पो का बेटा मर गया था जो उन्होंने तुम्हें भेजा। मना भी किया था मगर यहाँ कोई सुने तो। वो गुस्से में बोलता उसे कोहनी से पकड़े नीचे सीढ़ियाँ तेजी से उतरने लगा। वो उसके साथ खींची चली आ रही थी। पुप्पो परेशानी से आखिरी सीढ़ी के पास खड़ी थी। मैं बकवास करके गया था ना, मगर मेरी सुनता कौन है इस घर में। वो 2 दिन के लिए ना हूँ तो सारा निज़ाम उलट जाता है। पूरे घर को पागल कर दिया है इन्होंने। वो आगे बढ़ा और सेंटर टेबल पे रखी मेज़ से पानी की बोतल उठाकर लबों से लगाई। पानी की ज़रूरत तो हया को नहीं थी। वो सहमी हुई खड़ी थी। जिहान को इतने शदीद गुस्से में उसने पहली दफ़ा देखा और इतनी शिस्ता और उर्दू बोलते हुए भी। मैं उन्हें देखती हूँ, पुप्पो परेशानी से कहते हुए ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ गई। वो घूंट पे घूंट चढ़ाता गया। बोतल खाली करके मेज़ पे रखी और उसकी तरफ देखा। बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है, वो कहकर वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। वो डरी सहमी हुई छोटे छोटे कदम उठाती उसके पीछे आई। वो बैरूनी दरवाजे के आगे बने स्टेप्स पे बैठा था। आया ने दरवाज़ा बंद किया और उसके साथ आ बैठी। जर्द फिराक फिसल कर उसके नंगे पाँव को ढांप गया। बाहर सर्दी थी मगर उसे नहीं लग रही थी। जो भी हुआ मैं उसके लिए माजरत खा हूँ, वो सामने देखते हुए कह रहा था। नीली जीन्स के ऊपर पहने भूरे स्वेटर को अदन कोहनी से जरा आगे मोड़े वो हमेशा की तरह वजीहा स्मार्ट लग रहा था। गुस्सा अब कहीं नहीं था। वो पहले वाला धीमा सा और संजीदा जिहान बन गया था। अब्बा की तबीयत ठीक नहीं रहती, वो अपने हवासों में नहीं होते। कई दफ़ा उन्होंने मम्मी को भी मारने की कोशिश की है मगर मुझे कुछ नहीं कहते। डरते नहीं हैं, शायद नफ़रत करते हैं। सामने सब्ज़ा था, उससे आगे सफ़ेद लकड़ी की बाड़ और बाड़ से ही बना गेट। बाड़ के तख्तों की दर, दर्जों से बाहर गीली सड़क दिखाई देती थी। नम हवा घास पे पर से सरसराती हुई गुजर रही थी। वो घुटनों के गिर्द बाजू का हल्का बनाते हुए चेहरा जिहान की जानिब मोड़े बैठी थी। फिराक का फर्श का छूता दामन हवा की लहरों से फड़फड़ाता हुआ ऊपर उठ जाता तो पजामे की तंग चूड़ियों में मुकैद टखने और पाँव छिलकते। मेरा भी दिल करता है कि मैं पाकिस्तान जाऊँ, अपने रिश्तेदारों के दरमियान रहूँ, अब अपना आबाई घर देखूँ, मगर हम पाकिस्तान नहीं जाते। और तुम उस दिन मम्मी को ताना दे रही थी हम पाकिस्तान नहीं आते। उफ, इतना झूठ नहीं। वो गड़बड़ा गई मगर वो सुन नहीं रहा था। हया, हम कभी पाकिस्तान वापस नहीं जा सकते। मगर क्यों? वो सन्नाटे में रह गई। वो चंद लम्हे चुप रहा, फिर आहिस्ता से कहने लगा, मेरे दादा अपने कारोबार के सिलसिले में इस्तांबुल आया करते थे। इस घर की उन्होंने ही खरीदी थी। बाद में अब्बा ने इधर घर बनवाया। तब वो पाकिस्तान आर्मी की तरफ से यहाँ पोस्टेड थे। मैं इस्तांबुल में ही पैदा हुआ था और अब्बा की तरफ दोबारा इस्लामाबाद पोस्टिंग होने के बाद भी मैं और मम्मी इधर दादा के साथ रहते थे। मेरे दादा बहुत अच्छे, बहुत अजीम इंसान थे। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया था, दीन, दुनिया, इज़्ज़त, बहादुरी और वक़ार से जीने और शान से मरने का सबक उन्होंने ही मुझे दिया था। मैं 8 साल का था जब वो फ़ौत हुए तो मैं और मम्मी कुछ अरसा के लिए पाकिस्तान आ गए और तभी वो वाक़या हुआ जिसने हमारी ज़िंदगी बदल गई। हया का सांस रुक गया। तभी तो उनका निकाह हुआ था। तो क्या वो बाखबर था? हया की खुशफहमियाँ। जिन दिनों में मैं और मम्मी पाकिस्तान में थे बल्कि तुम्हारे घर में थे, अब्बा आनन फानन तुर्की फ़रार हो गए। फ़रार इसलिए कि उन्होंने एक हसास मकाम के ब्लूप्रिंट्स उनको बेच दिए थे जो हम हमेशा ख़रीदने के लिए तैयार रहते हैं। सबूत उन्होंने कोई नहीं छोड़ा मगर तफ्तीश शुरू हुई तो बहुत कुछ खुलने लगा। अब्बा ने तुर्की से ही अपना इस्तीफ़ा भिजवा दिया। पीछे अदालत में मुकदमा चला और वो गद्दार ठहराए गए। उनके जुराइम की फहरिस्त खासी तवील थी। उनको सज़ाए मौत सुना दी गई और उन्होंने तुर्की में सियासी पनाह हासिल कर ली। कुछ ताल्लुकात कायम आए और कुछ रिश्वतें। अब्बा को तुर्क हुकूमत कभी डिपोर्ट ना कर सकी, ना ही इंटरपोल ने कोई कदम उठाया। किस्सा मुख्तसर, अब्बा जिस दिन पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रखेंगे वो गिरफ्तार हो जाएंगे और उनको फांसी दी जाएगी। ये बात तुम्हारे वालिदैन को पता है मगर बदनामी के डर से किसी को बताया ही नहीं जाती। वो किसी भी जज्बे से आरी निगाहों से सामने बाढ़ को देखता रहा था। हया यकटुक उसे देखे गई। उसके घर में पुप्पो के शौहर का जिक्र कोई नहीं करता था। शायद दानिस्ता तौर पर ऐसा किया जाता था।
میں ایک غدار کا بیٹا ہوں، میرا باپ ایک ملک دشمن ہے، اس ذلت کے باوجود ہم ابا کے ساتھ رہنے پر مجبور ہیں۔ احساس جرم ہے یا قدرت کی طرف سے سزا؟ وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنا ذہن کھوتے جا رہے ہیں، سزائے موت کا خوف ان کے لیے ناسور بن جا رہا ہے۔ جو انہوں نے تمہارے ساتھ کیا اس پہ ان کو معاف کر دینا، وہ میرے باپ ہیں، اور باوجود اس کی کہ یہ حقیقت بہت جگہ میرا سر جھکا دیتی ہے، میں ان سے محبت کرنے پہ مجبور ہوں۔ حیا نے گہری سانس لی۔ اس کی کسی قصے میں اس کا قصہ نہیں تھا، کسی داستان میں اس کی داستان نہ تھی۔ میں کام سے باہر جا رہا ہوں، آج کھانا کھا کر جانا۔ وہ اٹھا اور دروازہ کھول کر اندر چلا گیا، شاید وہ ابھی صرف تنہائی چاہتا تھا۔ حیا گردن موڑ کر اسے جاتے ہوئے دیکھنے لگی، وہ ننگے پاؤں لکڑی کے فرش پہ چلتا سیڑھیوں کی طرف جا رہا تھا۔ حیا، خدیجہ! ٹالی نے انہیں اس وقت پکارا جب وہ دونوں ڈی جے کے بینک پہ اٹھیں، اس کی شاپنگ پہ تبصرہ کر رہی تھیں۔ وہ 14 فروری کی دوپہر تھی اور ترکی آئے 8واں روز تھا، اور ڈی جے جو ویلنٹائن ڈے کی رونق دیکھنے آج ٹاکسم گئی تھی مایوس لوٹ آئی تھی۔ پاکستان کے برعکس ترک ہر کام چھوڑ کر سرخ رنگ میں نہیں نہا جاتے، بلکہ سوائے سرخ پھولوں کی فروخت کے استنبول میں ویلنٹائن ڈے کے کوئی آثار نہ تھے۔ جب ڈی جے خوب مایوس ہو چکی تھی، اس نے یہ کہا کہ اپنے خیالات میں ترمیم کرنی کے بھاڑ میں گیا، سینٹ ویلنٹائن ہمیں اس تہوار سے کیا لینا دینا؟ ان کی اس گفتگو میں مخل ہونے والی اسرائیلی ایکسچینج اسٹوڈنٹ تھی۔ ہاں؟ وہ دونوں جھک کر نیچے دیکھنے لگی جہاں ٹالی ان کے بینک سے نیچے لٹکتی سیڑھی کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ لڑکے تمہارا پوچھ رہے تھے؟ حیا اور ڈی جے نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر ٹالی کو۔ کون سے لڑکے؟ وہ فلسطینی ایکسچینج اسٹوڈنٹس جو ساتھ والے روم میں رہتے ہیں۔ وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ وہ پاکستانی لڑکیاں کیسی ہیں، اور یہ کہ ان کو کوئی مسئلہ تو نہیں، اور یہ بھی کہ تم دونوں آج کی شام کی چائے کا کامن روم میں ان کے ساتھ پیو، وہ تمہارا انتظار کریں گے۔ اوکے بائے۔ ایک اسرائیلی مسکراہٹ ان کی طرف اچھالتی وہ ہاتھ ہلا کر باہر نکل گئی۔ یہ فلسطینیوں کو ہمارا خیال کیسے آ گیا؟ اس ٹالی کے درخت سے دل بھر گیا ہوگا شاید۔ ڈی جے نے قیاس آرائی کی۔ بکو مت، وہ ہمیں صرف مسلمان بہنیں سمجھ کر بلا رہے ہوں گے۔ اتنے ہینڈسم لڑکوں کی بہن بننے پر کم از کم میں تیار نہیں ہوں۔ یہ بھائی چارہ تمہیں مبارک ہو۔ ڈی جے بدک اٹھی تھی۔ چلو پھر تیار ہو جائیں تاکہ وقت پہ پہنچ سکیں۔ حیا لکڑی کی سیڑھی سے نیچے اترنے لگی۔ صرف ہمیں بلایا ہے؟ ہمیں ہی بلایا ہے یا عرب اسرائیل دوستی کی زندہ مثال بھی موجود ہوگی؟ ڈی جے کا اشارہ ٹالی کی طرف تھا۔ پتہ نہیں، حیا نے اشارہ اچکا دیا۔ وہ الماری سے کپڑے نکالنے لگی، مگر ہر موقع کی مناسبت سے مکمل ڈریسنگ کرنا اس کا جنون تھا۔ کپڑوں پہ ایک سلوٹ تک نہ ہو اور میک اپ کی ایک لکیر اوپر نیچے نہ ہو، وہ ہر بات کا خیال رکھتی تھی۔ البتہ لڑکوں کی دعوت پہ جانے کی اجازت پاکستان میں ابا یا طیب فرقان نہ دیتے، مگر وہ ادھر کون سا دیکھ رہے تھے؟ یہ ترکی تھا اور یہ سب چلتا تھا۔ وہ 3 لڑکے تھے، معتصم، المرتضیٰ، حسین اور مومن۔ ان کے ساتھ 2 فلسطینی دوست محمد قادر اور نجیب اللہ جاتی دعوت کے شروع میں موجود رہے، پھر اٹھ کر چلے گئے، مگر ان تینوں میزبانوں نے احسن طریقے سے میزبانی نبھائی۔ وہ تینوں اسمارٹ اور گڈ لکنگ سے لڑکے ایک جیسے لگتے تھے۔ معتصم ان میں ذرا لمبا لگتا تھا۔ اس کا نام معتصم المرتضیٰ تھا، مگر یہ ڈی جے نے بعد میں نوٹ کیا کہ وہ فیس بک پہ اپنا نام معتصم اینڈ مرتضیٰ لکھتا تھا۔ وجہ انہیں کبھی سمجھ نہیں آئی۔ حسین اور معتصم ان دونوں کو بالکل اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح ٹریٹ کر رہے تھے۔ البتہ اس بھائی چارے سے مومن متفق نہ تھا۔ وہ فلرٹی نظر باز سا لڑکا کچھ بھی تھا، مومن نہ تھا۔ البتہ وہ دونوں اس کو اپنی موجودگی میں سیدھا کیے ہوئے تھے۔ وہ دونوں اتنے ملنسار اور مہذب لڑکے تھے کہ حیا کو اپنے سارے کزنز ان کے سامنے بیکار لگے۔ البتہ جہان کی بات اور تھی، اس نے فوراً اپنے رائے میں ترمیم کی۔ اگلے ہفتے حسین کا برتھ ڈے ہے۔ حسین موبائل پہ فون سننے باہر گیا تو مومن نے بتایا، پھر تو ہمیں اسے ٹریٹ دینی چاہیے۔ ڈی جے سن کر بولی، اور گفٹ بھی؟ حیا کو خیال آیا، ہم دونوں اس لیے گھڑی خریدنے کا سوچ رہے ہیں، اور جو ہم نے جواہر میں دیکھی ہے 130 لیراز کی ہے۔ معتصم نے چائے کا آخری گھونٹ پی کر کپ میز پر رکھا۔ یعنی پاکستان روپوں میں؟ حیا نے سوچتے ہوئے
पर्स में हाथ डाला ताकि मोबाइल के कैलकुलेटर से हिसाब कर सके। 7,150 पाकिस्तानी रुपए। मोतसम झुक कर पेस्ट्रीज की प्लेट से एक टुकड़ा उठाते हुए बोला। हया का पर्स को खंगालता हाथ रुक गया। उसने हैरत और बेयकीनी से मोतसम को देखा। तुमने इतनी जल्दी हिसाब कैसे किया? मैं मैथ्स का स्टूडेंट हूँ, वो झेंप कर मुस्करा दिया। और मोतसम का एक ही ख्वाब है कि वो मैथ्स में नोबेल प्राइज़ ले। मोमिन हया के हाथ को देखते हुए कहने लगा। वो थोड़ी देर बाद मोतसम से आंखें बचाकर हया के सिरापे का जायज़ा ले लेता था। हया कुदरे रुख मोड़ कर मोतसम की तरफ मुतवज्जे हुई। तो मैथ्स के स्टूडेंट्स जल्दी से बताओ कि इस महंगी घड़ी को ख़रीदने के लिए अगर हम चारों पैसे तकसीम करें तो हर एक हिस्से में कितने? 32 लेरा और 50 कर्श। ओके। हया ने गहरी सांस ली और पर्स खोला। उनको पैसे उन्होंने ज़बरदस्ती थमाए। मोमिन को तो कोई एतराज़ न था, मगर मुझसे उनसे रकम लेने पर मुतज़्ज़िब था। मगर ये एक अनकही बात थी कि बगैर स्कॉलरशिप के इस्तांबुल जैसे महंगे शहर में वो सबसे इतना ही अफोर्ड कर सकते थे। वो तीनों शहर के लिए निकल रहे थे। मोतसम ने बताया कि वो अभी हुसैन से नज़र बचाकर घड़ी खरीद लाएंगे। उनको भी साथ चलने की पेशकश की और डीजे हाँ करने ही वाली थी कि हया ने उसका पाँव अपने जूते से ज़ोर से कुचलते बज़ाहिर मुस्कुराते हुए इनकार कर दिया। नहीं, आप लोग जाएं, हम आज ही होकर आए हैं। वो तीनों चले गए तो डीजे ने बुरा सा मुंह बनाकर उसे देखा। तुमने इनकार क्यों किया? पागल औरत, तुम पाकिस्तान से आई हो या न्यूयॉर्क से? इनकी दौलत कबूल कर ली, यही बहुत है। अब हम उनके साथ सैर सपाटों पे भी निकल जाएं? कभी नहीं। दिमाग ठीक है? मगर वो तो हमारे भाई की तरह हैं। पीछे हमारी असली भाइयों को पता चला तो कल ही पाकिस्तान वापस बुलवा लेंगे, इसलिए अपने औकात में वापस आओ और रात के खाने की तैयारी करो। वो मोबाइल के साथ न थी, हैंड्स फ्री कानों में लगाते हुए बोली। जहर मिला के दूंगी तुम्हें। डीजे भुनाती हुई पैर पटक कर उठी। और अगर तुम चावलों के आमलेट डाल कर लाई तो मैं सारी डिश तुम्हारे ऊपर उलट दूंगी। वो वहीं सोफे पे लंबी बैठी अब मोबाइल के बटन दबा रही थी। धीमा म्यूज़िक उसके कानों में बजने लगा। डीजे गुस्से में बहुत कुछ कहती गई मगर उसे सुनाई नहीं दे रहा था। वो आंखें मूंदे हौले हौले पाँव झलाने लगी। डीजे पैर पटक कर बाहर निकल गई। वो रात वैलेंटाइन की रात थी। डीजे का कॉमन रूम में मुनक्किदा ऑल गर्ल्स पार्टी में जा चुकी थी जो लड़कियों ने मिलकर दी थी, जबकि हया आईने के सामने खड़ी अपना काजल दुरुस्त कर रही थी। उसकी तैयारी मुकम्मल थी, लेकिन जब तक वो अपनी आंखों के कटोरे का काजल से भर न लेती उसे तसल्ली नहीं होती थी। अब वो काजल की सिलाई की नोक आंख के किनारे से रगड़ ही रही थी कि दरवाज़ा बजा। धीमी सी दस्तक और फिर खामोशी। उसने काजल की सिलाई नीचे की और पलट कर देखा। ये अंदाज़ा डीजे का तो नहीं था। वो यूं ही काजल पकड़े आगे बढ़ गई और नाक घुमा कर दरवाज़ा खोला। बाहर बालकोनी में रोशनी थी। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला बालकोनी तारीक हो गई। गालबन सीढ़ियों के ऊपर लगा बल्ब बुझ गया था। क्या कोई आकर वापस पलट गया था? कौन? उसने गर्दन आगे करके राहदारी में दोनों समेत देखा। हर सू खामोशी थी। बालकोनी वीरान थी। वहाँ सर्दी थी और अंदर कमरा गर्म था। वो चंद सानिया खड़ी रही, फिर धीरे से शाने उचकाकर पलटने ही लगी थी कि ओह नहीं। उसके लबों से एक उकताई हुई कराह निकली। चौखट पे उसके कदमों के साथ सफ़ेद गुलाबों का बुके और एक बंद लिफाफा रखा था। वो झुकी, दोनों चीज़ें उठाईं और जारहाना अंदाज में लिफाफा का मुंह फाड़ा अंदर रखा। चौकोर कागज़ निकाला और चेहरे के सामने किया। हैप्पी वैलेंटाइन डे फ्रॉम यूर वैलेंटाइन। उसने लब भेज कर तनफ़्फ़ुर से वो तहरीर पढ़ी और फिर बेहद गुस्से से कागज़ मरोड़कर गुलदस्ते समेत पूरी क़ुव्वत से राहदारी में दे मारा। आउच! वो वापस मुड़ने ही लगी थी जब किसी की बौखलाई हुई आवाज़ सुनी। उसने चौंक कर पीछे देखा। गुलदस्ता और कागज़ सीधे हाथ वाले कमरे से निकलते मोतसम को जा लगे थे और उससे टकरा कर अब उसके कदमों में पड़े थे। ये क्या है? वह कब का खड़ा था। आई एम सॉरी मोतसम, वो शदीद बेज़ारी से बमुश्किल ज़ब्त करके बोली। मोतसम को वजाहत देने का सोच कर ही उसे
कोफ्त होने लगी थी। ये मैंने तुम्हें नहीं दिए बल्कि किसी फजूल इंसान ने मुझे भेजे हैं। तुम बुरा मत मानना और उनको डस्टबिन में फेंक देना। वो एक हाथ दरवाजे पर रखे, दूसरे में काजल पकड़े जरार खाई से बोली। मोहतसम ने झुक कर वो कागज़ उठाया और सीधे होते हुए उसकी शिकनें दुरुस्त करके चेहरे के सामने किया। हया को कोफ्त होने लगी। मैं कह रही हूँ ना, सॉरी। वो जो गुदरे भुने सुकेड़े कागज़ को देख रहा था चौंक कर उसे देखने लगा। नहीं, इट्स ओके, मगर ये तुम्हें स्पांजी में कोई तंग कर रहा है? वो तहरीर पे निगाहें दौड़ाते तशवीश से पूछ रहा था। ये बात नहीं है, ये बहुत पहले से मेरे पीछे पड़ा हुआ है। लंबी कहानी है, जाने दो, वो कूड़े में फेंक दो, गुड नाइट। वो मज़ीद मुरवत का मुजाहरा किए बगैर दरवाज़ा बंद करने लगी थी जब वो हौले से बोला, ये गीला क्यों है? तुम रोई हो? कुछ था उसकी आवाज़ में। दरवाज़ा बंद करती हया रुकी, फिर पिट नीम वाह किया और बालकोनी में कदम रखा। मैं क्यों रोऊंगी? वो कागज़ को देखते हुए बोली। मोहतसम कागज़ के निचले दाएं तरफ के किनारे पर उंगली फेर रहा था। फिर ये गीला क्यों है? शायद फूलों में पानी था। हया ने मकान की अंदाज में नफी में गर्दन हिलाई। नहीं, ये तो मोटे लिफाफे में मोहर बंद था। मोहतसम ने वो नम हिस्सा नाक के करीब ले जाकर आंखें मूंदे सांस को अंदर खींची। स्ट्रेस लेमन लाइम मुतज़ब्ज़िब सा हया को देखने लगा। क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। किसी ने उसके निचले किनारे पर लेमन का रस लगाया है। फिर उसने ज़रा चौंक कर हया को देखा। तुम्हारे पास माचिस है? वो जवाब दिए बिना उल्टे कदमों पीछे आई और दरवाज़ा पूरा खोलकर एक तरफ हो गई। मोहतसम उधरे झचका, फिर कागज़ पकड़े अंदर दाखिल हुआ। हया ने अपनी और डीजे की कुर्सियां आमने सामने रखी और फिर टाली की मेज़ पर चीज़ें उलट पलट करने लगी। क्या तुम भी बचपन में लीमू के रस और आग वाला खेल खेलते थे? वो अब मेज़ की दराज खोलकर कुछ ढूंढ रही थी। मोहतसम धीरे से हंसा। बहुत खेल खेले हैं और इनमें से अक्सर आग वाले होते थे। फ़लस्तीन में बहुत आग है, शायद तुम ना समझ सको। चलो आज इन तुर्कों के खेल इस्राएली आग से खेलते हैं। वो दराज से एक सिगरेट लाइटर निकाल कर उसके सामने कुर्सी पर आ बैठी और लाइटर उसकी तरफ बढ़ाया। मोहतसम ने लाइटर का पहिया अंगूठे से दबा कर घुमाया तो आग का नीला शोला जल उठा। एहतियात से, वो बेख्तियार कह उठी। मोहतसम ने जवाब नहीं दिया। वो ख़त के नम हिस्से को, जो अभी तक नहीं सूखा था, शोले के करीब लाया। ज़रा सी तपिश मिली और अल्फाज उभरने लगे। बड़े बड़े करके लिखे अंग्रेज़ी के 3 हरूफ ARP। वो हरूफ एन फ्रॉम योर वैलेंटाइन के नीचे लिखे थे। दोनों चंद लम्हे कागज़ के टुकड़े पे उभरे भूरे हर्फ को तकते रहे, फिर एक साथ गर्दन उठाकर एक दूसरे को देखा। अरब कैसा लफ्ज़ है ये? हया ने मुमकिन अदायगी के दोनों तरीक़ों से हरूफ को मिलाकर पढ़ा। शायद कोई नाम। क्या अरब कोई तुर्क नाम है? मालूम नहीं। मोहतसम ने शाने उचका दिए। हया सोचती निगाहों से कागज़ को तकती रही। क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? उसने एक नज़र मोहतसम को देखा, फिर मुस्कुराई। तुम कर चुके हो। वो हौले से मुस्कुरा कर खड़ा हुआ और कागज़ मेज़ पर रखा। वो जो भी है, शायद तुम्हें अपना नाम बताने की कोशिश कर रहा है। वो कौन हो सकता है? ये तुम बेहतर समझ सकती हो। मुझे अब चलना चाहिए। थैंक यू मोहतसम। मोहतसम ने ज़रा सी सर को जंबिश दी और फिर बाहर निकल गया। दरवाज़े का कैचर सुस्त रोई से वापस चौखट तक जाने लगा। हया चंद लम्हे मेज़ पर
रखे हुए किनारे से भूरे हुए कागज़ को देखी गई। फिर बेख्तियार किसी मैकेनिकी अमल के तहत उसने हाथ में पकड़े काजल की सिलाई को सीधा किया और बाएं हथेली की पोस्ट पर वो 3 हरूफ उतारे, ARP। दरवाज़ा चौखट के साथ लगने ही वाला था। ज़रा सी दर्ज से बाहर राहदारी में गिरा गुलदस्ता दिखाई दे रहा था। 1-2 पल मज़ीद गुज़रे और ज़ोरदार ठाक की आवाज़ के साथ दरवाज़ा बंद हो गया। वो अपनी हथेली की पोस्ट पे स्याह रंग में लिखे वो 3 अल्फाज देख रही थी, ARP। उसने ऊपर बने कैबिनेट का दरवाज़ा खोला, चंद डब्बे उलट पुलट किए। निचले खानों में सुर्ख मिर्चों का डब्बा नहीं था। वो एड़ियाँ उठाकर ज़रा सी ऊंची हुई और ऊपर वाले खाने में झांका। वहाँ सामने एक प्लास्टिक के बेरंग डब्बे में सुर्ख पाउडर रखा नजर आया। उसने डब्बा निकाला और काउंटर की तरफ आई। वहाँ डीजे खड़ी स्लैब पे कटिंग बोर्ड के ऊपर प्याज रखे खटाखट काट रही थी। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। बिरयानी की मिकदार ज़्यादा है, 4 चम्मच सिर्फ सुर्ख मिर्च डाल देती हूँ, शायद ज़रा सा जायका आ जाए। ठीक, वो खुद कलामी के अंदाज में कहती, टोकरी से छोटा चम्मच ढूंढने लगी। हाँ ठीक, डीजे ने भीगी आंखें ऊपर उठाकर उसे देखते हुए रंधी आवाज़ में कहा और आस्तीन से आंखें रगड़ी। हया अब डीजे से चम्मच भर भर कर धुएं उड़ाते पतीले में डाल रही थी। पतीले बालों का ढीला सा जोड़ा उसके पीछे गर्दन पर झूल रहा था। सादा शलवार कमीज पे ढीला ढाला सा सब्ज स्वेटर पहने हुए थी जिसकी आस्तीनें उसने कोनियों तक मोड़ रखी थी। दुपट्टा एक तरफ दरवाजे पे लटका था और चंद लीटें जोड़े से निकल कर चेहरे के अतराफ में लटक रही थीं। गोश्त में चमचा हिलाती वो बहुत मसरूफ़ लग रही थी। वो दोनों उस वक्त अंजुम बाजी के किचन में मौजूद थीं। सब अंजुम बाजी डीजे को डाइनिंग हॉल में मिली तो शाम को अपने घर में दावत दे डाली। डीजे ने ये कहकर कबूल कर ली कि वो और हया मिलकर बिरयानी बनाएंगी। अब सरशाम ही वो दोनों ही हाले को लेकर अंजुम बाजी के अपार्टमेंट गई थी। एक बेडरूम, लाउंज और किचन पर मुश्तमिल वो छोटा मगर बेहद नफीस और सलीके से सजा अपार्टमेंट था। हाले को नहीं, उन्होंने लाउंज में अंजुम बाजी के साथ ही बैठा रहने दिया और ख़ुद किचन में आकर काम में मसरूफ़ हो गई। ये पेंटिंग जो जवेद जी लाए थे इंडिया से। अंदर लाउंज में अंजुम बाजी के हाले को मुतला करती आवाज़ आ रही थी। डीजे, ये जवेद जी क्या है? उसने कुदरे उलझ कर पूछा। उनका मतलब जवेद जी, उनके हस्बैंड। डीजे ने सरगोशी की तो वो ओह कहकर मुस्कुराहट दबाती पलटकर उबलते चावलों को देखने लगी। जिस वक्त अंजुम बाजी और हाले किचन में दाखिल हुई, हया पतीले का ढक्कन बंद कर रही थी। आहट पर पलटी और मुस्कुराई। बस दम दे रही हूँ, बहुत ख़राब हो तुम दोनों, मुझे उठने ही नहीं दिया। बस अब आपको खाने के वक्त ही उठाना था। वो जावेद भाई आ गए। वो हाथ धोकर तौलिए से साफ करती डीजे के पास आई। डीजे का सलाद अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ था। अब कहीं जाकर वो टमाटरों तक पहुंची थी। बस आने वाले हैं, लाओ ये सलाद तो मुझे बना दो। नहीं, मैं कर लूँगी, थोड़ा सा रह गया है, डीजे ने बड़ी बेफिक्री से कहा तो उसने जताती नज़रों से उसे घूरा। आपने उस थोड़े में भी सुबह कर देनी है। लाओ मुझे 2 और प्लेटें लगाओ। उसने टमाटर और छुरी डीजे के हाथ से ले ली। हाले अज़ खुद निहायत फुर्ती से सारा फैलावा समेटने में लगी हुई थी। वो मैले बर्तन अब सनक में जमा कर रही थी। वो कभी कभी काम करने वाली पाकिस्तानी लड़कियों की निस्बत बहुत तेज़ी से हाथ चला रही थी। डीजे कैबिनेट से प्लेट निकालने लगी और अंजुम बाजी रायता बनाने लगी। हया ने टमाटर को कटिंग बोर्ड पे बाएं हाथ से पकड़ रखा था और छुरी रख कर दबाई। 2 सुर्ख टुकड़े अलग हो गए और ज़रा सा सुर्ख रस बाएं हथेली की पोस्ट पे बह गया। जहाँ का जल्द से लिखे 3 बड़े बड़े हरूफ थे, ARP। वो 3 रोज़ से उस ARP के मुतालिक सोचे जा रही थी। अब भी कुछ सोच कर उसने गर्दन उठाई। अंजुम बाजी दही को काटने की मदद से फेंटते। अंजुम बाजी ने हाथ रोक कर उसे देखा। आपने किसी
ARP کے متعلق سنا ہے؟ جی ایرپ ARP، اس نے وضاحت کے لیے ہوجے کر کے بتایا، اوہ ناٹ اگین، حیا پلیز۔ ہالے جو سنک کے آگے کھڑی تھی قد اکتا کر پلٹی، اس کے ہاتھ میں جھاگ بھرا اسفنج تھا جسے وہ پلیٹ پہ مل رہی تھی۔ تم پھر وہی موضوع لے کر بیٹھ گئی ہو، اس کے انداز میں خفگی بھرا احتجاج تھا، مگر ہالے اب کہ وہ الجھی تھی، یہ موضوع تو اس نے ابھی تک ہالے کے ساتھ ڈسکس بھی نہیں کیا تھا۔ پھر میں نے کہا تھا نا یہ سب بیکار کی باتیں ہیں، مگر میں نے پوچھا ہی کیا ہے؟ ARP عبد الرحمن پاشا، اور کون؟ میں نے بتایا تھا نا کہ یہ گھریلو عورتوں کے افسانے سے زیادہ کچھ نہیں ہے، یہ استنبول ہے، یہاں قانون کا راج ہے، مافیا کا نہیں۔ اب اس کے بعد میں اس موضوع پہ کچھ نہیں سنوں گی۔ ہالے اب پلٹ کر جھاگ سے بھری پلیٹ کو پانی سے کھنگال رہی تھی اور وہ حیرتوں کے سمندر میں کھڑی تھی۔ ARP عبد الرحمن پاشا، اوہ یہ خیال اسے پہلے کیوں نہیں آیا؟ اوکے۔ وہ بظاہر سر جھکائے ٹماٹر کاٹنے لگی، مگر اس کے ذہن میں بہت سے خیال گڑ مڈ ہو رہے تھے۔ ہالے اور جہان دونوں ایک جیسے تھے اور اپنے استنبول کے دفاع کے علاوہ کبھی کچھ نہیں کہیں گے۔ اسے یقین تھا کہ مگر کسی کے پاس تو کچھ کہنے کے لیے ہوگا اور اسے کسی کو ڈھونڈنا تھا۔ وہ میز لگا رہی تھی جب جاوید بھائی آ گئے۔ وہ PhD کر رہے تھے اور سماجی میں پڑھاتے بھی تھے۔ بے حد ملنسار، سادہ اور خوش اخلاقی سے دیسی مرد تھے۔ پرانے پاکستانی پروگراموں کے شوقین اور پرستار، ٹی وی کے ساتھ ریک میں انکہی تنہائیاں، دو کنارے آنگن ٹیڑھا، الف نون سمیت بہت سے کلاسک ڈراموں کی DVDs قطار میں سجی تھی۔ ان دونوں میاں بیوی کا ایک دوسرے کے لیے طرز تخاطب بہت دلچسپ تھا۔ جاوید جی اور آنجو جی اسے بہت ہنسی آئی۔ باقی تینوں کچن میں تھیں۔ جب حیا پانی رکھنے میز پر آئی تو جاوید بھائی کو تنہا بیٹھے پایا۔ وہ کسی کتاب کی ورق گردانی کر رہے تھے۔ جاوید بھائی، وہ گڑبڑا کر تصحیح کرتی ان کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھی اور محتاط نگاہوں سے کچن کے دروازے کو دیکھا۔ ایک بات پوچھنی تھی آپ سے۔ جی پوچھئے۔ وہ فوراً کتاب رکھ کر سیدھے ہو بیٹھے۔ استنبول میں ایک انڈین مسلم رہتا ہے، عبد الرحمن پاشا نام کا، آپ اسے جانتے ہیں؟ وہ محتاط سی کرسی کے کنارے ٹکی بولتے ہوئے بار بار کچن کے دروازے کو بھی دیکھ لیتی۔ کون پاشا؟ وہ بیوق ادا والا۔ اور حیا کو لگا اسے اس کے جواب ملنے والے ہیں۔ جی وہی، وہ خاصا مشہور ہے۔ ہاں سنا تو میں نے بھی ہے۔ بیوق ادا میں اس کا کافی ہولڈ ہے، وہ مال امپورٹ ایکسپورٹ کرتا ہے۔ کیا وہ مافیا کا بندہ ہے؟ اسلحہ اسمگل کرتا ہے؟ ایک پروفیسر کو مافیا کے بارے میں کیا معلوم ہوگا حیا جی؟ وہ کھسیاہٹ سے مسکرائے۔ یعنی کہ وہ واقعی مافیا کا بندہ ہے اور آپ کو معلوم ہے مگر اعتراف نہیں کرنا چاہ رہے۔ اس نے اندھیرے میں تیر چلانا چاہا۔ میں ٹھیک سے کچھ نہیں جانتا۔ انہوں نے سادگی سے ہتھیار ڈال دیے۔ دفتن کچن سے انجم باجی کی چیخ بلند ہوئی۔ وہ جو کرسی کے کنارے پر ٹکی تھی گھبرا کر اٹھی اور کچن کی طرف لپکی۔ کیا ہوا؟ انجم باجی سرخ ببجو کا چہرہ اور آنکھوں میں پانی لیے کھڑی تھی۔ ان کے ہاتھ میں خالی چمچہ تھا۔ مرچیں؟ اتنی مرچیں حیا؟ نہیں، یہ ترکی کی مرچیں پھیکی ہوتی ہیں تو میں نے صرف 4 چمچے۔ ان کی آنکھیں پھیل گئیں۔ یہ ترکی کی نہیں، خالص ممبئی کی مرچیں ہیں، میں سارے مسالے وہیں سے لاتی ہوں۔ اوہ نہیں، اس نے بے اختیار دل پہ ہاتھ رکھا جبکہ DJ ہنس کر دوہری ہو رہی تھی۔ اچھا تو دوستو، آج کے ایپیسوڈ کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔